یہ کوئی سودا تو نہیں ہے آپ اسے بازار سے خرید لیں. اللہ اکبر. یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ خریدی اور بیچی جا سکتی ہے. سن لو اور اچھی طرح سے سن لو. قدرت جس کو جنت کے لیے منتخب کر لیتی ہے اسی کے سینے میں محبت رسول عطا کرتی ہے, اسی کے سینے میں عشق رسول عطا کرتی ہے. عشق مصطفیٰ وہ طاقتور سرمائے کا نام ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب عاشق پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا, تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سینے میں عشق مصطفیٰ خود بھی پیدا کرو, آپ اپنے بچوں کے دل میں بھی عشق پیدا کرو. ایک بات آپ سے عرض کروں, بہت اچھے سے سننے اس لئے کر رہا ہوں عرض. آپ بتائیں آج مسلمان بزدل کیوں ہے؟ عشق نہیں. توجہ ہے, عشق نہیں. عشق نہ ہونے نے تمہیں بزدل بنا دیا. جب عشق آتا ہے تو آدمی بے باک اور نڈر ہو جاتا ہے. مثال بڑی پھوڑ ہے, بھونڈی سی ہے, برا لگے تو معاف کرنا لیکن سچی مثال ہے. ایک کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے اور وہ کہاں کہتا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا. وہ لڑکا جو جیب خرچ لینے کے لیے بھی باپ کے پاس آتا تھا, ماں کی منتیں کرتا تھا کہ مجھے جیب خرچہ دلا دو, اسکول کی جو ہے وہ یونیفارم دلا دو اور کاپیاں دلا دو اور کتابیں دلا دو. جب اس کو کسی سے عشق ہوا, حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا, وہ عشق نہیں ہے وہ نفسانیت ہے, لیکن کہتے تو ہے نا عشق. جو لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں بھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے. تو جب باپ کہتا ہے کہ تو نے اس سے شادی نہیں کرنا تو وہ کہتا ہے میں تو اسی سے کروں گا. یہ جواب پلٹ کے کیوں دیتا ہے؟ باپ مارتا ہے, گھر سے نکالتا کہ میں سب برداشت کروں گا, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن مجھے بتاؤ جب ناجائز نفسانیت کی محبت پیدا ہوئی تو انسان اتنا بے باک اور نڈر ہو گیا کہ باپ کی مار کا بھی خوف اس کے دل میں نہ رہا. اگر آمینہ کے لال کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی بے باکی کا عالم کیا؟ وہ ناجائز نہیں, وہ ناجائز نہیں ہے, وہ تو اللہ اکبر عبادت ہے, عین عبادت ہے. اللہ اکبر. ہر فرشتہ اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, ہر پودا اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, ہر دریا اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ اکبر. بلکہ جاؤ اور جا کر کے جلتے ہوئے آتش کدے سے پوچھو کہ کس کے عشق میں جل رہے ہو, تو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کس کے عشق میں پتھر ہے بدزدہ, کس کے عشق میں کھڑے ہیں. بتا دیں گے کہ عشق کس کا ہے. گرتے ہوئے بادل کس کے عشق میں برس رہے ہیں تو بتا دیں گے کہ کس کا عشق ہے. بلکہ میرے امام تو اس قصے کو تمام کر چکے یوں کہہ کے کہ وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نیر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی تھا. عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنا ہوگا, لیکن عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھنا آپ کے سینے میں خود عشق ہونا چاہیے. اب کیسے پیدا کریں گے اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں. بچوں کے سامنے کتے بلی, طوطا مینا, چڑیا کوے, ان کی کہانیاں سنانے کی بجائے اپنے نبی کی سیرت ان کو بتاؤ, اپنے نبی کا معجزہ ان کو بتاؤ, اپنے نبی کا کردار ان کو بتاؤ. آئیے, چونکہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے یہ گفتگو پہلی بار ہو رہی ہو سکتا ہے, حالانکہ جلسوں میں اکثر یہ بات آپ سنتے ہیں, لیکن جلسوں میں لوگ کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں. کیسے بتاؤ گے اپنے نبی کی زندگی؟ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے اشارتاً دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میری طرح ان پڑھ بھی ہوں تو ان کو بھی کچھ یاد ہو جائے, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ مطالعہ کر لیں کتابوں کا. آئیے نبی کی زندگی کیسے بتاؤ گے اپنے بچوں کو؟ تو دیکھیے اس طرح بتانا کہ بیٹا جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو آسمان کے سارے فرشتے ان کے دیدار کے لیے زمین پر آ گئے تھے. توجہ فرمائے, لوگ کروڑوں پیدا ہوئے, کروڑوں مر گئے, لیکن کسی کے لیے عرش والے فرش پر نہیں آئے. حضرت مولانا سید اعجاز کامتوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے, کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن
میں پاؤں پاؤں چلتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، آج اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ وہ آئے، فرشتے زمین پر آ گئے، وہ آئے، زمانے میں اتحاد ہو گیا، وہ آئے، دنیا میں انقلاب آ گیا، وہ آئے، انہوں نے پرندے کے حقوق عطا کیے، وہ آئے، انہوں نے جانوروں کے حقوق بتائے، وہ آئے، انہوں نے ماؤں کے حقوق بتائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ماں کو اتنا بلند کیا ہے، ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ماں کو اتنا بلند نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، ماں جب پیدا ہوئی بیٹی کی شکل میں تو اس کے ماں باپ کے لیے جنت ہو گئی، ماں جب دلہن بنی بیوی کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت ہو گئی، اور جب ماں کا اصلی روپ سامنے آیا تو میرے نبی نے جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بات بتائیں، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ جو جنت آسمان پہ بیان کی جا رہی ہے اس کو نبی سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھتے تھے۔ کیفیت کیا ہے یہ تو اللہ جانے، لیکن حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نے ماں کو اتنا، اب یہ مائیں، جس نبی نے ماں بتایا، توجہ ہے، جس نبی نے ماں بتایا کہ ماں کیا ہے، میری بہن تجھے کوئی نہیں پیار کرتا، جب تو پیدا ہوئی تھی تو تجھے بیٹی کی شکل میں زندہ دفن کرتے تھے لوگ، جب تو بیوی بنتی تھی تو لوگ تجھے جوئے میں ہار جاتے تھے، اور جب تو ماں بنتی تھی تو تیرے ساتھ زنا تک کرتے تھے بچے، یہ تیرا حال تھا۔ لیکن یہ میرا نبی ہے، جب تو پیدا ہوئی تو فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے، وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی بن گئی تو آقا نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تیری عظمت بتائی۔ اور جب تو ماں بن گئی تو کیا کہا؟ ماں کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب، ماں پہ خرچہ کرو تو ہر خرچے سے زیادہ ثواب، ماں کے لیے دعا کرو تو ماں کی دعا کرنے پر تمہاری عمر لمبی ہو جائے تمہارے مال میں۔ جب نبی نے بتایا ماں کیا ہے تو اب ماں پر یہ حق ہے کہ ماں بتائے کہ نبی کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں بتائے نبی کیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ نے ماں کی انتہائی عظمت بتائی، انتہائی عظمت، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ رسول کی انتہائی عظمت بتا دے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام کے لہجے میں یوں کہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بتاؤ اپنے نبی کی عظمت بتاؤ۔ ارے وہ جب اپنا لعاب کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا، وہ اپنا لعاب غصے میں کسی پہ تھوک دیتے تھے تو مر جاتا۔ توجہ کریں، ایک ہی لعاب ہے، اس کی تاثیر جدا جدا، کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ اس پر میں بنگال والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کی عشق کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ اگر کنکر بول سکتے تو سنی چپ رہتے تو پھر بات کیا؟ آپ برا مت ماننا، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جمود ہے نا، نبی کا نام سن کر جذبہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میرا خون معاف کر دے تو کہوں گا آپ اپنے باپ کی تعریف پر تو جذبات میں آتے ہیں، دادا کی تعریف میں تو